بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، حماس کے حملے کے بعد تقریباً 2 ہفتوں سے اسرائیل غزہ کی پٹی پر فضا سے مسلسل بمباری کر رہا ہے، جس میں 7,000 سے زائد فلسطینی شہید ہو چکے ہیں۔ اب زمینی حملے کی دھمکیاں بھی دے رہا ہے، حالانکہ محدود علاقے کے اندر جا کر کچھ زمینی حملے بھی کر چکا ہے، لیکن ابھی تک باضابطہ زمینی حملے کا نہ اعلان کر سکا اور نہ ہی کوئی عملی قدم اٹھا سکا، کیونکہ اسرائیل اس حقیقت سے آگاہ ہو چکا ہے کہ اگر اس نے غزہ پر لمبے عرصے کے لیے زمینی حملوں کی راہ اختیار کی تو غزہ کو اسرائیلی افواج کا قبرستان بنا دیا جائے گا۔ جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے، دنیا پوچھ رہی ہے کیا اسرائیل باضابطہ زمینی حملہ کرے گا، اور اگر ایسا ہے تو کب اور کیسے۔ اسرائیل کی فضائی بمباری کے تقریباً 2 ہفتوں کے بعد یہ سوال جو غزہ اور دنیا بھر میں بہت سے لوگ پوچھ رہے ہیں اپنی جگہ پر کھڑا ہے۔ اسرائیلی سیاستدان جنگ کی بات اتنی سختی سے کر رہے ہیں کہ یہ ناقابل تصور ہے کہ کوئی بھی چیز انہیں روکنے یا پیچھے ہٹنے پر آمادہ کر سکتی ہے۔ جانی سیاسی دشمنوں نے اپنے ذاتی اختلافات کو ایک طرف رکھ دیا اور بدلہ لینے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ اپنی حکمت عملی اور تزویراتی اختلافات کے باوجود تمام اسرائیلی سیاستدان غزہ کی پٹی پر اسرائیلی افواج کے زمینی حملے کی حمایت کر رہے ہیں۔ وہ یکجا ہو کر 7 اکتوبر کو حماس کے ساتھ ہونے والی تاریخی شکست کا بدلہ لینا چاہتے ہیں۔ اب تک اسرائیلی گولہ باری ہزاروں فلسطینی شہریوں کا خون بہا چکی ہے، لیکن غزہ میں جا کر زیادہ سے زیادہ قتل عام کی خواہش نے انہیں اندھا کر دیا ہے۔ ناظرین، ایک ایسی فوج جسے حال ہی میں بدترین شکست فاش ہوئی ہو اور اس کے تمام منصوبوں پر پانی پھر گیا ہو، اس کے لیے فوری طور پر زمینی حملہ کرنا اتنا آسان کام نہیں۔ ذرائع سے پتہ چلا ہے کہ اسرائیل اس مہم کو برقرار رکھنے کے لیے اہم فوجی سامان کو محفوظ کر رہا ہے، جس کو وہ ہفتوں یا مہینوں میں مکمل کرے گا۔ اسرائیل زیادہ تر جو بھی گولہ بارود تیار کرتا ہے وہ خود ہی استعمال کرتا ہے، اور غزہ میں انسانیت کے خون کی ندیاں بہانے کے بعد اس کے بارود کے گودام خالی ہو چکے ہیں۔ اسرائیلی فوج ممکنہ طور پر اپنی تیاریاں مکمل کر چکی ہے، جس کے بعد وہ غزہ پر ممکنہ حملہ کر سکتا ہے، اور یہ دنوں کی بات ہو سکتی ہے۔ اسرائیلی سیاستدان پہلے ہی اپنے ناخن کاٹ رہے ہیں اور اپنے فوجیوں پر لعنتیں بھیج رہے ہیں کہ انہوں نے غزہ پر ابھی تک باقاعدہ زمینی حملہ کیوں نہیں کیا۔ 7 اکتوبر کو اور اس کے بعد کے دنوں تک عام شہریوں اور غیر مسلح فوجیوں کے مارے جانے اور یرغمال بنائے جانے کے خوفناک مناظر نے اسرائیل کے لیے بڑی حمایت اور ہمدردی کے جذبات پیدا کیے تھے۔ اگر اسرائیل 24 گھنٹے کے اندر اندر زمینی حملہ کرنے کے قابل ہوتا تو اسرائیل کو دنیا بھر میں حمایت حاصل ہوتی یا کم از کم مضبوط مخالفت کی کمی ہوتی، لیکن بہت جلد غزہ پر اسرائیلی فضائی حملوں اور شہریوں کی تعداد کی ہلاکت کی وجہ سے اسے اس حمایت سے ہاتھ دھونا پڑے۔ ہر روز آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ غزہ پر حملہ بند کیا جائے، غزہ پر حملے بند کیے جائیں، غزہ میں قتل و غارت کی انتہا ہو چکی، اسرائیلی بمباری سے ہزاروں فلسطینی ہلاک ہو چکے، ان میں سے آدھے سے زیادہ تو بچے ہی ہیں۔ الحلہ عرب ہسپتال میں 17 اکتوبر کو ہونے والے دھماکے پر بین الاقوامی غم و غصے کے بعد، جس میں کم از کم 471 فلسطینی ہلاک ہوئے تھے، اسرائیلی فیصلہ سازوں کو بین الاقوامی حمایت ختم ہوتے ہوئے نظر آ رہی تھی اور وہ جلد ہی حملہ کرنے والے تھے۔ اسرائیلی افواج 100% تیار نہ بھی ہو، اسرائیلی زمینی حملے کرنے کی ہر ممکن کوشش کریں گے، جس کی بڑی اہم وجوہات ان مقامات سے انٹیلیجنس حاصل کرنا ہے جہاں پر اسرائیلی شہریوں کو رکھا گیا ہے۔ اب ناظرین، اسرائیل کا فوری فوجی مقصد حماس کو تباہ کرنا یا کم از کم
اسے شدید طور پر معذور کرنا ہے۔ اسرائیل حماس کی سیاسی اور عسکری قیادت کو مارنے، پکڑنے یا زیر زمین زندہ ہلاک کرنے کی کوشش کرے گا، اور وہ حماس کے بنیادی ڈھانچے اور ہتھیاروں کے ذخیروں کو بھی منہدم کرنے کی کوشش کرے گا۔ ان مقاصد کے لیے ممکنہ طور پر غزہ کے تمام یا کچھ حصے پر کم از کم عارضی قبضے کی ضرورت پڑے گی۔ دوسری طرف حماس غزہ میں اتنا مضبوط ہے کہ اسرائیلی بمباری حماس کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتی، البتہ بڑی تعداد میں غزہ کے عام شہریوں کی جانے کا خطرہ ضرور ہے۔ پھر غزہ پر قبضہ کرنا اسرائیل کو بہت مہنگا پڑ سکتا ہے۔ اسرائیلی افواج کو حماس کے خلاف گھر گھر لڑائی چھیڑنی پڑے گی، جس کی قیمت اسرائیلی فوجیوں کو ہر قدم پر چکانی پڑے گی، کیونکہ اسرائیلی حماس اور غزہ کے رہائشیوں کی طرف سے گوریلا جنگ چھیڑنے کا بھی خطرہ مول نہیں لے سکتی۔ اگر غزہ پر اسرائیلی زمینی حملے شروع ہوتے ہیں تو ایک سے زیادہ سمتوں سے ایک بڑا مربوط زمینی، ہوائی اور سمندری حملہ کرنے کی کوشش کرے گا۔ اسرائیل فلسطینی محافظوں کی طاقت کا مقابلہ کرتے ہوئے اپنے فوائد کو بہترین طریقے سے استعمال کرنے کی کوشش کرے گا۔ ناظرین، انہی الفاظ کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اللہ نگہبان۔